کیا پتہ چلا کہ راہ حق میں چلتے چلتے کبھی کبھی اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی شک آنے لگتا ہے، لیکن شک ٹھہرتا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر رکتے ہیں لیکن پھر چل پڑتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم کس کی باتوں میں آ گئے، یہ ہم نے کیا کر دیا، بلکہ پھر پہلے سے بھی زیادہ خالص ہو کے پیور ہو کر آتے ہیں۔ کچھ صحابہ میں سے ایک آدھ ایسے بھی نام ہے کہ جو وقتی طور پہ پیچھے رہے، ابو خیسمہ ان کا نام تھا۔ لشکر چلا گیا، یہ اپنے کھیتوں پہ آئے، کام کیا، دوپہر کا وقت ہوا، بیوی آئی روٹی بنا کے، گرم روٹی سالن چھڑکاؤ کیا، بٹھایا، اب لقمہ توڑ کے صرف منہ تک بڑھایا صرف، اور ایک دم خیال آ گیا کہ ابو خیسمہ تحفہ تجھ پہ، اللہ کا رسول پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کھایا کہ نہیں، ان کا کیا حال ہے، اور تو یہاں یہ موج کر رہا ہے۔ اور ان کی موج کیا تھی، کسی ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھے تھے، درخت کے سائے میں تھے۔ وہیں لقمہ چھوڑا، بیوی سے کہا میری سواری تیار کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ دور سے گھوڑے کا آنا اور خاک اڑتا دیکھنا نبی کے دل کے اوپر ایک ٹھنڈک بن کے پڑا، کہا اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی طرف نظریں لگی رہتی ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، وہ آج کیوں نہیں۔ اسٹوڈنٹ سے بھی بعض دفعہ اتنی انسیت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک روز آئے اور ایک دن نہ دکھے نا، تو پورا وقت ٹیچر کے دماغ میں آتا رہتا ہے وہ کیوں نہیں ہے، اللہ خیر کرے، وہ کدھر چلی گئی۔ تو یہ چیزیں دلوں کے راستے کی ہیں۔ تو ان آیتوں سے آپ کو مجھے بھی یہ عمل ملا کہ اگر کبھی کسی نیکی سے تھوڑا سا پیچھے رہ بھی گئے ہیں، ڈیلی ڈیلی کا شکار ہو بھی گئے ہیں، تو جب توفیق ملے فوراً واپس آ جائیں۔ یقین کیجئے اللہ کے راستے میں کبھی تانا نہیں ملتا، کبھی آپ کو کوئی شرمندہ نہیں کرے گا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان ہے، انسانوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ٹریفک میں چلتے چلتے کبھی تیز گاڑی چلتی ہے، کبھی ٹریفک ملتی ہے، بالکل ہی آپ 20-30 پہ آتے ہیں۔ تو ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں لیکن کبھی ایگزٹ نہ لیں۔